دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس کے حوالے سے سیکھیں گے کہ کلاس کسے کہتے ہیں، اس کے کون کون سے اقسام ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کلاس کی ڈیفینیشن سے۔ A clause is a group of words that contains a subject and a predicate۔ یعنی ایک کلاس ایسے الفاظ کے گروہ کو کہا جاتا ہے جس میں ایک فاعل اور ایک ورب یعنی فعل ہوتا ہے۔ It can either form a complete sentence on its own or be part of a larger sentence۔ یعنی یہ اپنے طور پر ایک مکمل جملہ بھی بن سکتا ہے یا کسی بڑے جملے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ Clauses are the building blocks of sentences and can express a complete idea or an incomplete one depending on their types۔ یعنی جملے جو ہے یا جو کلاز ہے یہ عام طور پر مکمل یا نامکمل خیال کا اظہار کر سکتے ہیں جو ان کی قسم پر منحصر ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے تو پھر اپنی معنی نہیں دے گا، ٹھیک ہے، اور اگر یہ مین کلاز ہے یا انڈیپینڈنٹ کلاز ہے تو پھر یہ اپنی معنی دے سکتا ہے، اس کا مکمل اظہار پھر یہ کر سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کی جو مثالیں ہیں وہ ہم کس طرح دے سکتے ہیں۔ تو نمبر فرسٹ جملے کو آپ دیکھیں، شی لوز ٹو ریڈ، یعنی وہ کتاب پڑھنا پسند کرتی ہے۔ یہ اب ہمارے پاس ایک مین کلاز ہے کیونکہ یہ اس سے پورا مطلب ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اس طریقے سے نیکسٹ جملے کو آپ دیکھیں، وین دا سن رائزز، جب سورج نکلتا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے یا یہ جو کلاز ہے یہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہے، اس کا مطلب ہم مکمل نہیں لے سکتے۔ نیکسٹ جملے کو آپ دیکھیں، ہی ایٹ دا کیک دیٹ آئی بیگڈ، اس نے وہ کیک کھایا جو میں نے بنایا تھا۔ اب یہ ایک مکمل جملہ جو ہے وہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جملے کے اندر مین کلاز اور ڈیپینڈنٹ کلاز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کلاز مین کلاز ہے تو اس سے پورا مطلب ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اگر یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو کسی جملے کے ساتھ جو ہے وہ ملائیں گے، تب جا کر جو ہے ہم اس سے مطلب لے سکیں گے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف کلازز کے حوالے سے، ہم سیکھتے ہیں کہ اس کے ٹائپس کون کون سے ہیں۔ کلازز کین بی براڈلی کلاسیفائڈ انٹو ٹو مین ٹائپس، یعنی کلازز کو ہم دو اہم کلازز میں تقسیم کر سکتے ہیں، مین کلاز جس کو ہم انڈیپینڈنٹ کلاز بھی کہتے ہیں اور ڈیپینڈنٹ کلاز جس کو ہم سب آرڈینیٹ کلاز بھی کہتے ہیں۔ تو نمبر ایک ہے مین کلاز یا انڈیپینڈنٹ کلاز۔ A main clause is a group of words that contains a subject and a predicate and can stand alone as a complete sentence. It expresses a complete thought۔ یعنی جو مین کلاز ہے یا جو انڈیپینڈنٹ کلاز ہے وہ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس میں فاعل اور فعل، پریڈیکیٹ یا ورب جو ہے یہ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، فعل شامل ہوتے ہیں اور یہ اپنے طور پر ایک مکمل جملہ ہوتا ہے، اس میں مکمل خیال کا اظہار کیا گیا ہوتا ہے۔ مثلا اس کی مثالوں کو آپ دیکھیں، دا ڈاگ بارکڈ، ٹھیک ہے، یعنی کتے نے بھونکا۔ اب یہ جو ہے اسے پورا مطلب ہمارے ذہن میں ہم اس سے لے سکتے ہیں۔ شی از سنگنگ اے سانگ، وہ گانا گا رہی ہے۔ دے ول وزٹ ٹمارو، یہ ایسے جملے ہیں جسے پورا مطلب ہم لے سکتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے پاس مین کلازز ہیں یا اس کو ہم انڈیپینڈنٹ کلاز جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں نیکسٹ ٹائپ کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ کلاز یا سب آرڈینیٹ کلاز۔ A dependent clause is a group of words that also contains a subject and a predicate but cannot stand alone as a complete sentence۔ یعنی جو ڈیپینڈنٹ کلاز ہے وہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس میں فاعل اور فعل شامل ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے طور پر ایک مکمل جملہ نہیں ہو سکتا۔ It depends on a main clause to give it meaning and complete the thought۔ یعنی اس کے معنی اور خیال کو مکمل کرنے کے لیے یہ مرکزی جملے پر انحصار کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کی جو مثالیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ when the movie ended، جب فلم ختم ہوئی۔ اب اسے ہم پورا مطلب نہیں لے سکتے۔ because she was tired، کیونکہ وہ تکی ہوئی تھی، تو اس سے بھی ہم اپنا مطلب نہیں لے سکتے۔ اس طریقے سے if they arrive on time، اگر وہ وقت پر پہنچے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے جملے ہیں جس سے پورا مطلب ہم نہیں لے سکتے، لہٰذا یہ ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ کلاز یا سب آرڈینیٹ کلاز کی مثالیں ہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔